میں کہہ رہا واجپئی دیکھیں یہ پتہ نہیں لگ رہا وہ پیچھے چلاتے ہیں نا اور لائٹ پنک ہو جاتی ہے. پچھلی جب بھی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں ابھی کافی اس میں مسئلہ آ رہا تھا ویڈیو. یار تو کھلا دے جو مرضی کر لے. کھلانا تو کھلا دے والے جو مرضی کرتا رہے. ایسی بات ہے مجھے لگتا ہے ہمیں ہر ہفتے ڈفرینٹ گیسٹ بلانا چاہیے. ڈفرینٹ گیسٹ بلا کے ہر ڈفرینٹ بندے سے کھانا چاہیے. شادی میں کو بلا دیں. اسٹریٹجی ہے. دس از نیکسٹ اسٹریٹجی. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین. ہم ڈسکس کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل ایٹریبیوٹس رائٹ. خلوقات. اس میں آگے بڑھتے ہیں اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں آپ کے بارے میں رائٹ. اب یہ وہ شخصیت ہے جو نبوت سے پہلے ان کے ساتھ تھی, کزن اوبیسلی, پھر نبوت کے بعد ان کے ساتھ تھی, پھر ان کے داماد بھی بنے, کزن بھی ہیں پھر داماد بھی بنے. دیٹ مینس کہ ہی نوز ہم ویری کلیئرلی اینڈ ہی سیز ہم ویری کلیئرلی. کیونکہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ بچپن سے جانتے ہیں کہ اوکے دیٹس ہاؤ ہی لکس لائک, اس طرح سے وہ ہیں, ایسے بیان کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. تو آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ فلیشی نہیں تھا. فلیشی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب آپ آگے وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی مکمل طور پر گول تھا, تو فلیشی سے مراد وہ جم بوائز ہوتے ہیں جن کا کٹس بنے ہوتے ہیں, لائک واریئرز بھی ہوتے ہیں جو لائک ان جب وہ لائک ٹریننگ کر کے پورے جسم پہ کٹس نکلے ہوتے ہیں, مسل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, فیس کا اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ڈیفائن نہیں تھا جس طرح کے پراپر واریئرس کے ہوتے ہیں یا پراپر جم والے بوائز کے ہوتے ہیں, اور نہ ہی پورا اس طرح سے گول تھا جس طرح کہ ہمارا لائک کاربوہائیڈریٹس کھا کے. ایسا سین نہیں تھا, لائک بالکل درمیانہ. اور وہ سلائٹلی یعنی کہ اوولش سے, سلائٹلی اوولش, ناٹ پراپر اوولش, وہ سین تھا. ان کی جلد کا رنگ سفید تھا, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ عرب کے نزدیک سفید رنگ ہلکا براؤن ہوتا ہے, لائٹ براؤن. لائک اس طرح کا براؤن نہیں جو کاکیجن, اس طرح وائٹ نہیں جو کاکیجن وائٹ ہے آج کل جو ہم سوچتے ہیں رائٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی تھیں اور جو پیپلز تھے وہ جیٹ بلیک تھے, اور جو آئی لیشز تھیں پلکیں وہ لمبی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوائنٹس بڑے بڑے تھے. اس طرح ڈسکرائب کریں نا, اپر بیک بڑی تھی, چوڑی تھی, اگر آپ ہاتھ رکھے تو پراپر مسلس فیل ہوتے تھے کہ وہ ڈیفائنڈ مسلس ہیں, میرے بھی ڈیفائنڈ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پر بال نہیں تھے. دس از اے ڈیفینیشن جہاں پہ وہ ان کی داڑھی, سر کے بال اور سینے پہ جو نارمل ہیئرز ہوتے ہیں آپ کے ناف تک جو جاتے ہیں, اس کے علاوہ بال نہیں تھے. دیٹس واٹ از سیئنگ. کیونکہ تب ایسا نہیں تھا کہ ہم پراپر کورڈ ایسا ایوری تھنگ ہے. لائک 2 چادریں ہوتی تھیں, مشکل سے کسی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی صحابی کے پاس. وہ اس زمانے میں جی رہے تھے, خاص طور پہ مدینہ کے اندر جب غربت کا شدید زمانہ تھا. تو ہی ہیز سین ہم ویری کلوزلی. اور آپ جب چلتے تو تھوڑی تیز رفتار میں چلتے ہیں. دس آئی فاؤنڈ ریئلی فن, کیونکہ ایسے کہ جیسے وہ بلندی سے اتر رہے ہوں. یہ وہ چیز ہے جب میں ابھی صرف یہ پڑھ رہا تھا اور یہ سن رہا تھا, تو آئی ریئلائز کہ دس اٹ سیلف شوز کہ وہ کسی مقصد کے تحت جا رہے تھے. لائک یو اونلی واک ان اسپیڈ جب آپ کو کوئی مقصد ہے, کوئی کام ہے آلریڈی پری ڈیفائنڈ ہے. ادروائز آپ چل قدمی کر رہے ہوتے, چل رہے ہوتے ہو کہ اچھا شام کی واک کرنے چلیں, آرام سے تیز چل رہا ہوتا ہے, اس کو کجی پڑتی ہے کہ آرام سے چل, کیا مسئلہ کی جانا ہے. تو دیٹ بٹ شوز ان اٹ. اور فٹ نوٹ, کچھ علماء اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو عاجز ہمبل کر دیا کہ آپ جب بھی جہاں پر بھی چلتے زمین آپ کو جگہ دے رہی ہوتی چلنے کی. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بلندی سے نیچے والے مثال کے طور پر ہیں, یعنی کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ جب بھی چلتے آپ تیز چلتے ہیں. اور لائک صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیز چلتے ہیں, یعنی کہ نارملی وہ تیز چل رہے ہیں تو ہمارے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑی تیز چلنے کی. تو دیٹ سننا فار مین ٹو واک فاسٹ.
That itself is sunnah right there. کہ we should walk fast, not slowly. میری بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو یونیورسٹی میں دوست کے ساتھ مجھے پتا تھا حدیث کے بارے میں کہ آپ سے کی واک ایک سرٹن پیس ہوتی تھی جسٹ ٹو پورٹری کہ ایک پرپسفل واک. تو وہ مجھے کہتا ہے یونیورسٹی میں نا مطلب ایسے چلا کر کے مطلب وہ دا میسکولین مین واک جو آج کل نہیں بتائی جاتی اینڈ یو ٹیپ کائنڈ آف شٹ آپ پراپر چیسٹ آؤٹ منہ سیدھا رکھتے ہو اور اس طرح مطلب سلو واک کرتے ہو تو آپ کا ایک اورا ہوتا ہے نا اپنی ایک گریس ہوتی ہے وہ اس طرح سے اس کو پورٹری کرا تھا. میں نے اس کو پرپسفل واک ہوتی ہے آپ کی پرپسفل واک نہیں ہوتی آپ وہ شو آف کرو چہل قدمی کرو یہ پورٹری کرتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے اینڈ یو آر کنسرنڈ اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹ از اراؤنڈ اور آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں کرنے کو. اور اگر آپ ایک اسٹڈی پیس کے ساتھ تھوڑی فاسٹ واک کر رہے ہو یو ناٹ لوکنگ اراؤنڈ تو یو آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ جسٹ دیٹ ون تھنگ جس کی طرف آپ واک کر رہے ہو. تو میں اس کے ساتھ یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہو رہی تھی. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان حدیث بھی ہے نا کہ a mu'min or Muslim is someone who is minding his own business, جو کہ دوسرے کی باتوں میں زیادہ نہیں دھیان دے رہا ہوتا. مفہوم کے طور پہ وہی صحیح ہے. کہ نیکسٹ تھنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مڑتے تو آپ کا پورا جسم مڑتا. لائک اب وہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے اور کین یو امیجن کہ آپ آج کل کے پبلک اسپیکرس کو پاکستان میں کون سے پبلک اسپیکر ہیں یار وہ جو کافی مشہور ہیں نام نہیں رہنے دیتے تو لائک دس از اے کامن تھنگ جو پبلک اسپیکرس کہہ رہے ہوتے ہیں. بکس میں لکھا ہوتا ہے کہ when you talk to someone پورا موڑے and that man is showing this thing through his character کہ پورے جسم کو موڑے کسی سے بات کریں. that shows کہ آپ اس سے امپورٹنس شو کروا رہے ہیں. آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہے ٹھیک ہے that's not something you should do. دانش کے ساتھ that kind of thing, right? اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان seal of the prophet ہوتی ہے. Now this is something really amazing. اور یہ physical seal تھی, physical خاتم. اور اس پہ ہم ڈیپ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈکشن سے باہر نکلیں گے اور ڈیپ اسٹڈی میں جائیں گے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دی کیونکہ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ وہ لوگ جو پیور کرسچن یا پیور یہود تھے دے ہیڈ دا سائنس ریٹن ڈاؤن. انہوں نے اپنی جنریشنز میں ٹرانسفر کیے تاکہ جب ایسے نبی آئے تو یو کین فائنڈ ہم اور یو کین فائنڈ کہ اچھا وہ سچ بول رہا نہیں بول رہا تھرو دیز سائنس. اور سب سے مشہور واقعہ سلمان فارسی کا رائٹ. اٹس سو ایپک کہ یہ وہ سیل اس جگہ تھی جہاں نارملی مردوں کے بال نہیں اگتے. کندھوں کے درمیان اس جگہ تھی جہاں پہ نارملی بال نہیں اگتے. ہمارے سب کے بال ہیں کندھوں کے یہ پیچھے کمر پہ اوپر کچھ کے نہیں ہوتا ایکسیپشنز لیکن اس جگہ سے ہمیں بال نہیں اگتے. اور پیچ تھا جو کہ کبوتر کے انڈے کے مطابق تھوڑا سا اوول تھا اس سائز کا. جو اس کی فزیکل ڈسکرپشن ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ کبوتر کے انڈے کے سائز اور جو اوول شیپ ہوتی ہے اس طرح کا تھا. اور اوور گروتھ ہوتی ہے نا ہیئر کی اور کلر ایسا جو کہ نارمل کلر سے ڈفرینٹ ہو ایسا کلر تھا. تو یہ نشانی تھی خاتم کی. اور سلمان فارسی صاحب کا واقعہ تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. تو ان کے کرسچن استاد چونکہ فارسی لکھا ہوا ہے فارس میں تھے اور کرسچینٹی وہ تھی جو کہ روم سے بھاگی ہوئی تھی جب پرزیکیوشن ہوا تھا اور پال نے آ کے کرسچینٹی کو تھوڑا چینج کیا تھا. تو دیز ور دوز پیپل جن کے پاس تھوڑی بہت ریئل کرسچینٹی بچی ہوئی تھی. تو ان کے استاد نے انہیں جو ان سے وہ یہ بتائے تھے کہ نبی کو پہچاننا کیسے. تو نبی کے پاس جانا ہے تو انہیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو وہ اور یہ سائنس ہوں گے اور ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ آئیں گے. تو انہوں نے ہجرت کی باقاعدہ اور مدینہ پروفیسر کے آنے سے پہلے آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ ورکر کے طور پہ کام کرتے تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے تو یہ ان کے پاس آئے. ایک دن آئے دیکھا چاہیے سائن ٹھیک ہے چلے گئے. اگلے دن آئے یہ دیکھا ٹھیک ہے چلے گئے. پھر جب باری باری آ کے جب یہ ادھر پہنچے تو کہتے ہیں میں کیسے دیکھوں میں کیسے دیکھوں میں پوچھ بھی نہیں سکتا کچھ نہیں کر رہا. تو پرسن چل رہے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے نظر آ جائے لائک شاید. تو کہتے ہیں پروفیسر نے خود کیونکہ پرسن کو یہ چیز دی گئی تھی کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ پیچھے جو ان سے کیا چل رہا ہے. تو انہوں نے اپنی قمیض کو ایسے تھوڑا سا پیچھے کیا جسٹ ٹو شو کہ وہ سائن انہوں نے سائن دیکھا اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا. لائک دیٹس how awesome this is. Like people جب ہم نے حنیفیین کی بات کی تھی حضرت زید کی one man ummah like those people struggled
to get the answers, جو کہ انہوں نے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے they were looking for things, کیونکہ وہ سوچ رہے تھے افلا تدبرون, they were doing things. پچھلے دنوں میں ابھی ریسائٹ کر رہا تھا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, don't you see? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, and in the sky is your risk, where are you going? I was like, dude, ان لوگوں کے واقعات پھر ذہن میں آتے ہیں کہ they were doing things like they don't have stable jobs, daily wage پہ کام کر رہے ہیں, but they are struggling, they are moving around, finding things, because they know this world is not everlasting, it's going to go one day. اور اگر کوئی انہیں حضرت علی کے ہم کال کا بیان کرتے ہیں, اگر کوئی انہیں اچانک سے دیکھتا تو ایک ہوتا ہے نا بندہ دیکھ کے تو وہ انہیں اچانک سے یعنی کہ اپنے کام سے جا رہا ہے چل رہا ہے اور ایک دم نظر پڑی ہے, وہ بس وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا ہے, بس وہ دیکھی جا رہا ہے. وہ عظمت کا نشان تھا کہ وہ کھڑا ہے اور بس وہ دیکھی جا رہا ہے. آ میں لائک آسم, دیٹس ہاؤ گڈ پروسیسن کی اللہ تعالیٰ پاک نے انہیں خاصیت دی ہوئی تھی. اور جو کوئی بھی ان کی کمپنی میں بیٹھتا تو ان سے محبت کر بیٹھتا, ان کے پاس آ کے بیٹھا ہے تو وہ ایسے مزاج میں بیٹھا ہے, ایسی کمپنی میں بیٹھا ہے کہ لائک, کیونکہ ہم نے پیچھے جتنی ساری باتیں کی ہیں دیٹ شوز کہ ہاؤ گڈ ہی واز ود ہز کمیونیکیشن اسکلس. ہم جو بھی کہہ رہے ہیں ہم نے فزیکل ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے, آسم. وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ان کی پلکیں کیسی ہیں, ان کے بال کیسے ہیں, میرا دل کہتا میں دیکھ ہی جاؤں, پھر میں زیادہ نہیں دیکھ پا رہا تھا, تو اٹ سیلف از آسم. پھر آپ ان سے جب بات کرنے لگے ہو اور ویسے اس سے بات کریں اور وہ ایسے پورا مڑ گئے, ریسپیکٹ دی ہے کہ you know what, you're the one I'm talking to, you're the only one here. That itself shows کہ ان کی پبلک اسپیکنگ, اٹینشن ٹو ڈیٹیلس کتنی ہائی لیول کے اوپر تھی. اور جو کوئی بھی انہیں بیان کرتا تو وہ صرف یہ ہمیشہ کہتا, جو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی انہیں دیکھتا, یعنی کہ دوسروں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ جو کوئی انہیں دیکھتا وہ یہ کہتا کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد ان جیسا کسی سے نہیں ملا. وہ اپنا نہیں کہہ رہے, یعنی کہ باقی سارے بھی یہی کہتے ہیں, یہ لازمی کہتے ہیں. That's how awesome he was. اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ کی. وہ ایک دن گھر جا رہے تھے رات کے وقت اور 14 کا چاند صاف نظر آ رہا ہے, دیٹ مینس کہ کوئی بادل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزرے, جو کہ خود بھی رات کے وقت گھر سے باہر تھے. تو مدینہ کی گلیوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ سے حدیث میں ڈسکس کیا تھا لال حلہ, ریڈ کوٹ جو آپ اوپر پہنتے کوریںگ, وہی لال حلہ پہنا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا, پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا, اور واللہ میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. لائک they have nothing, like جو عرب تھے نا, عرب ان کو اگر کوئی چیز خوبصورت لگتی تھی نا تو وہ ایک ہی ورڈ ملٹیپل چیزوں کے لیے استعمال کر لیتے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم تلوار کی بات کریں, لائک واٹر فال کی بات کریں, تو آعین, پورا تو آعین, کولنس آف مائی آئیز, تو وہ واٹر فال کے وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں. جو تلوار چمکتی تھی, لائک ایسے تو آپ نے دیکھا اور آپ نے پالش کیا, وہ چمک رہی ہے, تو وہ آنکھوں میں چمک پڑ رہی ہے, تو اس کے لیے آئین استعمال کر رہے ہیں. تو خوبصورتی, وہ اس لیے خوبصورتی کو ڈھونڈتے تھے اور نام دیتے تھے. ابھی ریسنٹلی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا انسٹاگرام کے اوپر کہ سسٹر ہیں, وہ ان کے ساتھ والد تھے, اور وہ بیان کرے کہ میں پچھلے دنوں آیات پڑھ رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن تمہارے لیے عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تمہارے لیے ایزی ہو سکے, رائٹ, اٹس ایزی فار یو, اور تاکہ تم تدبر کلیئر بھی ہے اور تاکہ تم تدبر بھی کر سکو, مفہوم بھی. تو کہتے ہیں کہ میں پھر پڑھا تھا, فیکٹس پڑھا تھا کہ عربک لینگویج ہیز مور دین 120,000 vocabulary. 120,000 compared to French that has only 150. Sorry, 1.2 million, I guess. 1.2 million vocabulary.
عربی کی, and French کی is 150,000. That's it. Like it's not even close to 1.2 million. Like 10 times more than that. اور English کی compare کر تو وہ کہتے 700,000 maybe. That's it. Like so much vocabulary اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو شاید دیکھنے میں کچھ نہ ملے. Like if you go there. So those people were super visuals. And by visuals we don't mean کہ وہ دیکھ کے کر رہے ہیں, وہ سوچ کے نام لے رہے ہیں. They're imagining ایک بندہ وہاں پہ قافلے پہ ہجرت کر کے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں وہاں تھا, وہاں پہ سیب اگتے ہیں, کمال. وہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ سیب ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا, اور ذہن میں سوچ رہا ہے اس کا نام دیا ہے کہ اچھا ایسا تھا. That's how they would give names, think about things, and they revolutionized their own language. That's how epic that language was, right? So when they compare to different things, they have different sense of words, level of words. For example, محبت میں بھی جو ہم حب لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں 14 لیولز ہیں. جس کا سیکنڈ لاسٹ لیول ہے وہ ہے الہ کا, جہاں سے ورڈ الہ نکلتا ہے. اینڈ دیٹس دیٹ کائنڈ آف لو جس میں آپ اپنے محبوب کو دیکھے بغیر نہ رہ سکیں. اینڈ دیٹس وائی اللہ یوزز الہ بیکاز وی اسٹرائیو ٹو لک ایٹ اللہ آن یوم القیامہ. Because there will be people, may Allah not make us one of those, Allah will not make them able to see Him. That's why we strive, ilah, to find love, to meet the one that has showered us with His love. Or 14th wo hai jisme, that's it. And that means ke 14th, that's one, that's like, these are the extreme. Then second last wo hai 14th, that's where ilah comes from. Where you just cannot live without seeing the one you love, you're in love with. That's why زندگی میں اس دنیا میں کوئی بھی چیز, چاہے وہ سیریز ہوں, موویز ہوں, گانے ہوں, اینیمے ہو, مانگا ہو, وہ دل کی وہ ہول ہے نا جو یہاں پہ یہاں کے اندر ہے, وہ فل نہیں کر پاتا, کبھی بھی نہیں کر پاتا. آپ کبھی بھی وہ دیکھنے کے بعد لائٹ محسوس نہیں کرتے. ایکچولی دی اپوزٹ. میں نے یہ چیز بہت نوٹ کی ہے کہ اف آئی ایم واچنگ اے ویڈیو, یا کوئی بھی واچ کرو ویڈیو, اسپیشلی ہمارے بزرگ یا بچے بھی, ان دونوں کو لے لیں, اگر آپ انہیں ڈسٹرب کریں اس کام کے دوران, دے ول گیٹ سو اریٹیڈ, اتنا غصہ کریں گے. یو کین امیجن بچے اٹھیں گے, رونا پیٹنا شروع کر دیں گے, ٹی وی لگا کے دیں, یہ کر کے دیں. بوڑھوں کو اٹھائیں گے تو دے ول لائک واٹ, لائک آئی ہیو سین کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے سے غلطی سے کپ گر گیا, وہ کیا مت آ گئی تھی, اونچی اونچی بول رہے, وہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ مجھے ایسے لگا جیسے بچہ بوڑھا ایک برابر, کہتے ہیں بچہ بوڑھا ایک برابر, دیٹ شوز. اور لائک اگر آپ کسی بڑے کو مووی دیکھ رہا ہے, اسے کہیں کہ یار یہ کام ہے ذرا یہ کر دو, میں دیکھ لوں پھر جاتا ہوں. وائل یو ڈوئنگ ریسیٹیشن یا کچھ کر رہے ہیں اور کام آگے ضروری ہے, لائک ہاں آپ اتنے نرم ہوتی ہے, لائک ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. ویری ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تنگ آ گئے ہوں کہ یار بس کر دو, کام گئے میرے مجھے کرنے دو, فوکس سے کچھ کرنے دو, دیٹ سیپریٹ ایشو. یا فوکس سے کچھ کر رہے ہو اور پھر آپ کے پاس کام ہے, دین دیٹ کمز رائٹ. مجھے بھی کلاس یاد آ رہی تھی. تو یہ تو بات ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اوصاف کریکٹرسٹکس بھی عطا فرمائیں جو بس ابھر کے ہر کسی کو محسوس ہوتے تھے. لائک جو بھی ارد گرد ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ نو وٹ دس ون از سم اسپیشل. صرف ایسے کچھ نہیں ہو جا رہا. اور ایک اور بہترین مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. نا دس از امیزنگ. بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے. So can you imagine کہ وہ بندہ صرف آپ کا چہرہ دیکھا ہے and it's like you know what that's it. That means کہ that person has to be doing something before in his life کہ اس کا دل اتنا صاف تھا کہ he came and he found کہ اچھا یار this is صاف. اس کے دل میں اچھائی تھی تو he found the اچھائی. Like if you had someone like Abu Lahab, why wouldn't he accept Islam, right? تو اس میں مثال یہ ہے کہ چیف رہبائی مدینہ کے جس دن پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں, جو چیف رہبائی تھا اس وقت, اس کا نام تھا عبداللہ ابن السلام. اور یہ یہودیوں کا سب سے زیادہ اکرام اور عزت والا, the most noble of the chiefs, right? انہوں نے سنا کہ ایک نبی تشریف لائے ہیں اور وہ
ان کو اشتیاق ہوا کہ یار یو نو what is he saying, like کیا کہہ رہے ہیں. اسے نہیں کہ جا کے میں اسلام قبول کروں یا میں تھیولوجی کے اوپر ڈیبیٹ کروں, تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے, نہیں, لائک شور و غل ہے, میں جا کے دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تم کیوں مسکرا رہے تمہارے تم کے ساتھ پھر میں تو وہ گئے ہیں. اور یہ واقعہ فرسٹ پرسن بیان کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد, رائٹ. کہتے ہیں میں گیا ہوں, حدیث صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اسی وقت میں جان گیا کہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. That's how awesome it was. Like he's a religious person. اور وہ religious person جو کہ اس کے فوراً بعد جو اس کے چیف سے they went against him. He's someone who's saying یہ چہرہ کبھی جھوٹے بندے کا نہیں سکتا. اور وہ اس کے بعد انہوں نے کنورسیشن کی and accepted Islam, right? On the very first day کہ authority build ہو رہی ہے کہ this is going to be Madinah النبی and people recognizing, you know what, this is Nabi, this is someone awesome, and I selected him. اور یہ صرف ایک مثال ہے, اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں. اور اب تھوڑا بات کریں ہم اخلاقیات کے اوپر. تو جہاں ظاہری خوبصورتی ہے وہاں باطنی خوبصورتی, آؤٹر بیوٹی اینڈ انر بیوٹی. اور وہ یہ تھی, اور اس میں جو سب سے ہائی لائٹڈ تھنگ, سب سے ہائی لائٹڈ چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی, like how humble he was. اور یہ واقعہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے جو کہ مسجد میں تھا جس میں وہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے, یہ وہ کمپارٹمنٹ ہے جو ڈفرینٹ تھا باقی ان کی زوجات کے ساتھ جو خیمے ان سے ڈفرینٹ تھا. یہاں پہ وہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے, رائٹ. یہاں پہ ان کی کوئی زوجہ نہیں تھی. اور اس حجرے میں صرف پانی کا ایک جگ ہے, مشکیز ہے, ہم کہتے ہیں مشک, ٹھیک ہے, اور ایک عدد بیڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ جو بیڈ ہے وہ کھجور کے, نارملی وہاں پہ جو بیڈ بنے ہوتے ہیں نا وہ کھجور کے پتوں کے بنے ہوتے ہیں, لیکن ان کا بیڈ کھجور کی شاخوں کا بنا. دس از ڈفرینٹ. کھجور کی شاخیں چبھنے والی ہوتی لمبی ڈنڈیاں, اس کا بنا, پتوں کا نہیں بنا ہوا جو نرم نرم ہوتا ہے نارملی ہمارے کمپیئر کر کے, رائٹ. اور حضرت عمر داخل ہوئے اس کمپارٹمنٹ کے اندر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے لیے اٹھ کے بیٹھے ہیں. جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو عمر نے ان کی کمر کے اوپر نشانات دیکھے, اور نشانات دیکھیں اسٹارٹ رونے لگے تھے. He's saying, Ya Rasulullah, have you looked at the king of Rome, king of Persia, Qaisar of Kisra, Shah, have you seen all those people? Like, why are you doing this? ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ Like, you shouldn't live like this. اب اسے نہیں جینا چاہیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے اس ڈسکشن کے اوپر اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں, لائک چڑھ جاتے ہیں, اور کہتے ہیں عمر aren't you happy that کہ ہم ان کے پاس دنیا ہے اور ہمارے پاس آخرت ہے. اور یہ 7ویں لائک ہجری کا 7واں یا 8واں سال ہے. دیٹ مینس کہ اس وقت تک جو حجاز ہے اسے کافی حصے کے لیڈر بن چکے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو ہی کوڈ ہیو ہیڈ ہز روم ڈیکوریٹڈ, انٹیریئر ڈیکوریٹر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یار ڈیزائن کر کے دو مجھے. میں نے کہا کیسی چیز رکھنی ہے, پوڈ کاسٹ شروع کرنی ہے, کیا کرنا چاہیے. He would have done all of that. He's like, why do that when we know کہ جو ہمارا مشن ہے ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. That's it. And his mission was the dua of Ibrahim, کہ جب وہ کعبہ بلڈ کر رہے ہیں اس کے جتنے بت ہیں وہ بت سے خالی ہو. اسلام should be there. There should be no concerts happening. اور کیا آگے چلتے ہیں. اسلام پہ ایک کافی مشہور اسٹوری پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے, بوڑھی اماں والی جو کچرا پھینکا کرتی تھی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں, حدیث بھی نہیں ہے اس میں کوئی. میں وہاں گیا تھا نا کراچی, تو میں چھوٹے کزن سے بتائی تھی, اور بیچارے پریشان کرتے. اچھا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کتاب میں لکھی ہوتی ہے, ہماری تمام کتابیں کارڈ اچھا وہ کوئی وہ بھی تھے نا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, جن کو سزا دی تھی ان کو مسجد کے اندر باندھ دیا تھا. یس وہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے, لیکن وہ بھی ادھر ہے کہ ان کو دیکھ کے انہوں نے بھی اینڈ پہ اسلام قبول کر لیا تھا. نہیں وہ ڈفرینٹ ہے. وہ صحابی نے خود اپنے آپ کو باندھا, صحابی نے اپنے آپ کو خود باندھا تھا, اور وہ وجہ یہ تھی کہ ہی ڈنٹ ویٹ فار بیٹل, وہ بیٹل پہ نہیں گئے. ایک اور بھی تھے
اب ان کا مجھے مسجد میں سزا دی تھی انہوں نے کہ مسجد میں باندھ کے ان کو رکھا. نو آئیڈیا. چلو میں اس پہ ہو سکتا ہے ہم آگے اسٹڈی کریں تو کوئی ایسا چیز نکل آئے, اللہ خیر کرے. تو اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیڈ تھا جس پر آپ سویا کرتے تھے وہ ایک چمڑا تھا, چمڑے کے. ہم چمڑا بیڈ کے لیے استعمال نہیں کرتے. ہم چمڑا لائک اس دور میں بھی چمڑا استعمال ہوتا تھا, گھوڑے کی جو سیڈل ہوتی تھی وہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. آپ بیڈ کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتے تھے. اور بعض اوقات کہتی ہیں کہ ہم اسے کھجور کے پتوں سے بھر دیا کرتے تھے کر کے نا, تاکہ تھوڑا نرم ہو سکے, سخت نہ رہے بالکل. ایگزیکٹلی وہ سخت ہوتا ہے. صحیح ہے. اور دس از بیوٹیفل. یہ نا واللہ ہم سب پہ اتنا خوبصورت ہوتا تھا نا. اینڈ دیٹ شوز دا ہیومن نیچر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ان کے ارد گرد جائیں جو لوگ ہیں وہ آپ کی ہیومن نیچر کی وجہ سے اٹریکٹڈ ہیں. دے آر ناٹ ٹاکنگ میکنگ ہم ڈیوائن. جو وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں تو آپ کی انسانی خوبصورتی ڈیفائن کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی ڈیوائن چیز بات ہی نہیں کی. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ پلکیں کتنی خوبصورت تھیں, بال کتنی خوبصورت, داڑھی چیک کی تھی تو نے برو, کندھے چیک کیے لائک برو, لائک وہی ڈسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کامن چیز ہے رائٹ. تو بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے اپنے بیڈ کو, یعنی کہ ایسے دو بیڈ ایسے بچھے ہوئے ہیں, ایسے بیڈ ہے, تو انہوں نے اپنی سائڈ کو فولڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیڈ کو اور نرم کر دیا. جب انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لمبا سو گئے. کہتے ہیں تو اٹھے, کہتے ہیں یہ کیا ہوا, کس نے کیا؟ بتایا کہ میں نے فولڈ کر دیا تھا تاکہ آپ کا بیڈ تھوڑا نرم ہو سکے, لیکن سخت بیڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا تاکہ دس از سو آسم. کہا کہ ویسے ہی کر دیں تاکہ میں تہجد اٹھ کے پڑھ سکوں. لیکن نماز بھی سو گئی یار, لیکن کم آ کہیں امیجن میں ہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کئی دفعہ کمرہ اتنا کوزی ہو جاتا ہے کہ اٹھنے کا دل نہیں کرتا, اور خود اسپیشلی فجر میں. اب وہ یہ نہیں تہجد مس نہیں کرتا اٹھ کے, لائک کین یو امیجن, اللہ میں معاف کرے, اٹھ کے گیا ہوں, جا کے الارم بند کیا, اٹھ کے بھی گیا, لیکن کمرہ صرف اتنا کوزی ہے کہ میں اٹھ کے جا کے بند کر کے آ گیا. سو ہاربل. بٹ سبحان اللہ, لائک nature, human nature, that shows کہ he had a mission and he was focused on his mission and he was saying کہ leave it as it is, زیادہ نرم نہیں کرنا, تہجد کے لیے اٹھنا ہے مجھے. اور like he could have had that luxury, ان کا بیڈ اور نرم ہو سکتا تھا, جو کہ ہوا, ان کی بیگم نے کیا ان کو بغیر جانے. تو he saw, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تھری میں کانسیکوینس شو کروایا کہ if you focus on your mission, you need to understand and take care of every little part in your life. Otherwise, thing will fall apart. جو consistency ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو اور جو نیکسٹ چیز ہے, جو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے, this is something جو دل دہلا دیتی ہے. Like this is something جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ایک پریولیج جنریشن ہے. ہمارے جو کھانے کو ملتا ہے, جو پہننے کو ملتا ہے, سم تھنگ جو ہم جہاں کھڑے ہیں, لائک وی آر ان لائک ٹاپ 5%, 10% مے بی, اگر ہم نیچے دیکھیں, کیونکہ ہمارے پاس جو چیزیں بھی اس وقت موجود ہیں, اف یو کنسیڈر دیٹ, اٹس سو آسم. جیسے اگر آپ 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہو, کپڑے پہنے تو آپ ٹاپ 10% ایزی نہیں ہے. سو کین یو امیجن کہ وہ ڈسکرائب کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذا اوقات گوشت کھائے بغیر 6 ہفتے گزار دیتے, چکھے بغیر بھی 6 ہفتے گزر گئے ہیں, ایک 1.5 مہینہ. ہم پیزا کھائے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتے ہیں؟ دیٹس ریالٹی. اور یہ تابعون, کین یو امیجن کہ یہ تابعون کے وقت کی بات ہے. حضرت عروہ 40 سال بعد پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ سے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 سال بعد, نو ناٹ 40 سال بعد, مے بی کلوز ٹو 40 اراؤنڈ, رائٹ, کیونکہ حضرت عائشہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بعد تک زندہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں, اور ان کے وہ بھتیجے ہیں
عائشہ کی بتیجے ہیں, لیکن چونکہ امہات المؤمنین تو پوچھیں کہ میری والدہ مجھے بتائیں کہ اس وقت کے کھانے کے حالات کیا ہوتے تھے, اور وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں, اور ان کے لیے ایک حیران کن بات ہے. کین یو امیجن کہ 40 ایئرس ایسی ڈفرینس ہے, ان کے حیرانی کی بات ہے. بیکاز آل دا فتوحات دیٹ ہیپن, مکہ فتح ہونے کے بعد تو عمر نے فتوحات کی, عثمان علی, فراوانی ہے مال و دولت کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسودان, ہم دو چیزوں کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے, ٹو بلیک تھنگس, اسودان, اسود بلیک, اسودان ٹو بلیک تھنگس, کھجور اور گندا پانی. لیکن اس وقت تو فلٹرز نہیں ہیں, پانی کنویں سے آنا ہے یا اسٹریم میں سے آنا, نہر سے نہیں لینا انہوں نے, رائٹ. تو اس کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے. کین یو امیجن 6 weeks. تو عبد الرحمن ابن عوف, one of the richest person, one of the richest صحاباز, وہ خود بیان کرتے ہیں, he was a businessman obviously, اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں, ان کی اسٹوری اٹ سیلف یہ ہے کہ جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس صرف جو پہنا ہوا تھا وہ تھا, اور ہاتھ میں بٹر تھا. اور انصار ایسے صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے, میں تمہیں ہر چیز میں سے آدھا دوں گا. تو انہوں نے کہا جزاک اللہ, بہت شکریہ, لیکن آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیے, مجھے بتائیں مارکیٹ کیا ہے. ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ, اور وہاں سے خرید و فروخت شروع کی. وہاں سے ادھر بھی بیچا خریدا, یہ بیچا خریدا, and he over the years became extremely rich. تو پروفیسر وسلم کی وفات کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. وفات کے بعد جب اب وہ لائف جی رہے ہیں, لائف آف رائلٹی, کیونکہ اللہ پاک نے پیسہ دیے, رائٹ, جو انہوں نے اللہ پاک کی طرف سے نعمت آئی ہے. ان کے سامنے پلیٹ آئی ہے, پلیٹ کے اوپر گوشت ہے اور بریڈ ہے, براؤن بریڈ ویٹ کی, اور وہ دیکھ کے رونے لگ پڑے, کیونکہ میٹ, سر کن کی بات ہو رہی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف, کیونکہ میٹ اور بریڈ رائلٹی اس دور میں بھی ہے. سب سے مہنگا کھانا کو میٹ کا ملتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ملتا. بریڈ بھی نہیں کھا سکتا. میں یار روٹی لینے گیا ہوں 30 روپے کی روٹی, دہی اگر میں نے کلو لینا ہے تو 220 روپے کا کلو دہی. اگر میں 2 روٹیاں کھاتا ہوں تو 280 روپے تو سیدھے سیدھے ہی. تمہیں گھر کے لیکن ایک بندے کا ہے, آدھا کلو دہی بھی کر لو 110 کا, 200 روپیہ سیدھا سیدھا ایک وقت کا کھانا. اس سے سستا سا کھانا میں بھی سوچ رہا ہوں اپنے ذہن کے مطابق, اس سے سستا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نان کے ساتھ ایک ٹکی 150 روپے کی وہ ہو جاتی ہے. 200 روپے ایک بندے کا ایک کا کھانا ہے. اگر 3 کا کھانا ہے 600 روپے ایک بندے کا. اور منیمم ویج کتنی ہے پر ڈے؟ 2000 منیمم پر ڈے. نہیں اب اتنی کر دی ہے, 2K تک, 1500 to 2K ہے یار. ایک بندے کا 600 روپے یار ایک دن کا, اگر 3 ٹائم کھاتا ہوں. کارپوریٹ میں آتی, کارپوریٹ کی بات نہیں, مزدور کی بات کر رہا ہوں, مزدوری بات کر رہا ہوں ڈیلی. ہاں ہوگی, اتنی ہوگی, 2000 کے بیچ میں. اچھا, میں نے ہفتہ یہ کوشش کی. میں جب پڑھ رہا تھا نا ان دنوں میں جن میں وہ کام کر رہا ہے, ایگزیکٹلی جس میں کام نہیں کر رہا, دہاڑی ہے, دہاڑی کی بات ہے, دہاڑی کی بات ہو رہی ہے نا. میں نے اس ہفتہ یہ کوشش کی. بیگم گئی ہے نا, تو میں نے دہی روٹی کھائی ہے, اور جو گھر میں جو بنایا ہوا تھا جو چھوڑ گئی دیٹ سے, میں پریشان ہو گیا کہ یار کیسے. لائک میں اگر 2 خمیری روٹیاں لا رہا ہوں, 30 روپے کی ایک روٹی ہے, 60 روپے یہ ہے, اور میں ایک وقت کا آدھا کلو دیکھا, ایک پاؤ کھا لو 150 روپے سیدھا سیدھا, میں پریشان ہو گیا. تو وہ ان کے سامنے گوشت آیا اور بریڈ آئی ہے, اور وہ رونا شروع کر دیا, اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن آپ نے روٹی, بریڈ, وہ براؤن بریڈ یا گوشت پیٹ بھر کے کھایا. یہ کیجول اسنیک, لائک ہم آرڈر کر دیتے ہیں 2-3 4 ہزار کا پیزا, کیا آؤ ایسی کرتے ہیں. نہیں, آپ جو ابھی منیمل اس کی بات کر رہے ہیں, کم سے کم بھی جو آپ, ہاں ایسے ہی ہے, وہ 150 to 200 ہے. اگر آپ ابھی چائے کے ساتھ اسنیکس لینے جا رہے ہو, شام کی چائے, بسکٹ اور سارا بھی چپس لیں گے تو 150-200 ایزیلی بن جاتا ہے چائے کے ساتھ. صرف اسنیک ہو آپ کے کھانے کے علاوہ ہوتا ہے سارا. کیجولی ہو, لگژری انجوائے کریں. اور نہ ہی ان کی فیملی نے کوئی ایسا دن دیکھا تھا جس میں انہوں نے پیٹ بھر کھانا, ایون ان کی فیملی نے بھی.
اور پھر عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کے بعد بھی جتنا دیر تک زندہ رکھا ہے، اتنی دیر تک زندہ رکھا ہے کہ تمام نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور میں ان نعمتوں کو تب حاصل کرنا چاہتا تھا جب وہ زندہ تھے اور ہم تک اب پہنچ رہی ہیں، رائٹ. اور لائک ہم زندہ ہیں اور وہ سب جا چکے ہیں اور اب ہم تمام نعمتوں کو انجوائے کریں گے. اور یہ ایک دس از سم تھنگ، آپ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جن سے آپ شدید محبت رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کیا ضرورت تھی، کیا چاہیے تھا، مجھے ان کے لیے کیا کرنا ہے، میں اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں. آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ ان کے پاس رہتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار اس بندے نے یہ نہیں کھایا، یہ نہیں کھایا. لائک ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے وہ نہیں ٹیسٹ کیا، وہ نہیں ٹیسٹ کیا، تو کئی دفعہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلا میں تجھے وہ کھلاتا ہوں، یہ کھلاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو آپ آپس میں دوست ہم سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تو نے وہ نہیں کھایا، میں کھلاتا ہوں. تو ہی سم ون ہو از نوٹسنگ ایوری تھنگ کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کھایا، پیٹ بھر کے نہیں، ان کے سامنے وہ چیز آ رہی ہے اور کہ انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ایک طرح سے آپ کمپیریزن میں لے کے آتے ہو ان کی زندگی اور ہماری زندگی، ہانٹنگ، کہ آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی بھی ایسا برڈن نہیں ڈالیں گے جو آپ بیئر نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے آپ پہ وہ برڈن دنیا میں ڈال دیتے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپ نے اپنے اوپر وہ برڈن خود ڈالا ہے اور آپ اس کو بیئر نہیں کر پا رہے دنیا کا. کہ آپ اگر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو ان سے، ان کے کیا کس طرح وہ زندگی گزار رہے، تو ہم ایک طرح سے لگژری میں ایسے ہی پھر بھی ہم سکون میں نہیں. I think this is where Islam plays a very critical role. آپ کو وہ آپ کی خواہشات کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ہوا کو اپنا الہ نہ بنا لیں. Like they had، ان کے پاس خواہش تھی اس وقت تھی بیکاز حالات ایسے تھے. ان کے پاس خواہش تھی کہ ایٹ لیسٹ گوشت تو پیٹ بھر کھا سکیں، بریڈ کھا سکیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے اینڈ وی آر سیئنگ کہ یار یہ چیز ہونا تو کمال ہوتا ہے، زندگی سکون میں آ جائے. ہم آگے سے آگے سوچ رہے ہوتے ہیں. آئی ریممبر میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا جب میرے ایک دوست نے یہ بات کی، بتا رہا تھا کہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں، سیٹ کیا اب زندگی میں لائف اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کے علاوہ کیا رہ گیا. میں خاموش تھا، اس کا منہ دیکھ رہا تھا. لائک ریئلی میرے لیے وہ شاکنگ تھا بیکاز دس از سپر کامن ناؤ. اور چونکہ وہ پوری دنیا کو پروڈکشن دیتے ہیں تو کوئی بولتا بھی نہیں ان کے خلاف. انہوں نے ایسا بھی قبضہ کیا، یہ بھی کاٹ کاٹنے لگا تھا، کٹ گئی. یہ نہیں کاٹ سکتے اب میں کاٹا جانا تھا. بسم اللہ اول واقع. حضرت عائشہ، اب یہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف والا واقعہ ہے کہ وہ رونا شروع کر دیا، حضرت عائشہ سے یہ کئی بار نقل ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس جب بھی کھانا ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، یہ کیسی چیز ہے، she would start crying because she has seen everything in Prophet, every single difficulty. Now he is not here, but she is here and she is seeing all the wealth, all the gifts from every single area that Muslim military is occupying. Can you imagine کہ عمر فارس کے اندر ہیں تو وہاں سے تحائف آنے because she is she is the mother, she's gonna get all the gifts from everyone, from the child. اور آپ 40 سال تک رسم کے بعد زندہ رہیں، صحیح. تو جب بھی کچھ کھانا آپ کو بھجواتے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آتی تو آپ رونا شروع کر دیتی. اور وہ یہی بات دہراتی جو عبد الرحمن بن عوف نے دہرائی کہ کوئی ایک دن نہیں ایسا گزرا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے بریڈ کو کھایا، وہ ویٹش بریڈ، براؤن بریڈ کو پیٹ بھر کے کبھی کھایا. اور ہم اس قصے کو بھی بہت دفعہ دہرا چکے ہیں جو ہم جانتے بھی ہیں، اور جو کہ حضرت عمر کا ہے، حضرت ابو بکر کا ہے
کہ عمر دوپہر کے وقت اب کامن ٹریڈیشن یہ ہے کہ جو عرب تھے وہ صبح فجر کے بعد نکل گئے کام پہ, جو بھی کھیتی باڑی کرنی ہے, اراؤنڈ 10-11 دے آر بیک, کیونکہ سورج اوپر پہ, اور وہ ظہر تک ریسٹ کر رہے ہیں, ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, پھر وہ باقی کام پہ جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو قیلولہ کا کانسیپٹ ہے نا کہ ظہر کے بعد سونے والا, وہ بیسکلی بیفور ظہر ہے, کیونکہ اس وقت سورج تپا ہوا ہوتا ہے, اصل ہیٹ تب ہوتی ہے. تو وہ 11 سے آن ورڈس کا ٹائم ہے, 11 سے ظہر تک کا 10-11. تو عمر جو ہیں وہ گلی میں گھوم رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ باہر کی بیٹھے کر رہے ہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اسی وجہ سے باہر بیٹھا ہوں جس وجہ سے تم باہر پھر رہے ہو. کتنی اوپن اینڈ بات ہے. ہی ریئلائز کہ وہ بھی بھوکا ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بھوکا ہوں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. اور پھر تیسرا منظر آتا ہے ابو بکر, اور دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, گشپ لگا رہے ہیں. ابو بکر آتے ہیں, کہتے ہیں آپ دونوں گھر بیٹھے کے کرے, کہتے ہیں وہی وجہ سے جو شابہ پھر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت باقی سارے تو نیپ لے رہے ہیں, ریسٹ کر رہے ہیں, اور نیپ وہی لے رہا ہے جس نے کھانا کھایا. اگر آپ نے کھانا کھانا نہ کھایا ہو, نیند نہیں آتی, بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور باہر بیٹھے ہیں. آپ نے رات میں مجھے میسج کر رہا بھوک لگ رہی ہے, مائنڈ نے گولی کرا دی. تو ایک صحابی اس وقت ابو الحیثم اپنے گھر کو جا رہے ہوتے ہیں کام سے, اور ان تینوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ تینوں یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں, تو کتنی دھوپ میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے میں کچھ نہیں ہے, تو ہم بس یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو ابو الحیثم کہتے ہیں کہ دس از ناٹ پاسبل, لائک دس کین ہیپن, لائک 3 آف دا بیسٹ پیپل آف دس سٹی سٹنگ آؤٹ سائڈ. تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے گھر آئیں, میں کھانا تیار کرتا ہوں. تو گھر جاتے ہیں, ان کے پاس ایک بوڑھی بکری جو کہ دودھ دینے کی ایج سے اوپر جا چکی ہے, وہ دودھ نہیں دیتی. تو اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ذبح کرنی ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں ذبح کرتا ہوں, تم آٹا گوندو, ٹھیک ہے, میں ذبح کرتا ہوں, اسے پکاؤ, پھر آٹا مجھے دو, میں اس کی بریڈ تیار کرتا ہوں. تیار کرتے ہیں. اتنی دیر میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست عمر ابو بکر آ جاتے ہیں, آ کے وہ کھانا کھاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرواتے ہیں, انہیں کہتے ہیں یا ابو بکر, ہم نے کھا تو لیا پر اپنے گھر والوں کو بھوکا چھوڑائیں. پھر کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, on that day you are going to be asked about this name. Like, can you imagine کہ he is conscious about every single bite that he's eating. Like, میں نے وہ جو مشق کی نا اس ہفتے, کم کھانے کی اور صرف اتنا کھانے کی, یہ امیجن کرتے ہوئے کہ میں منیمم ویج پہ رہ رہا ہوں. I realize this. Blessing. It's a blessing. It's a huge blessing. تو کہہ رہے ہیں کہ you're going to be asked about. ثم لتسألن, لام التوکید definitely, and then انّا, ہم کہتے ہیں نا ایک فعل کے اندر, فعل مضارع کے اندر ہوتا ہے کہ لائٹ, ہیوی اینڈ ہیویسٹ, right? So this is the heaviest form. انّا, نون غنّا. You are definitely like دو, ایک لام التوکید, then heavy, and then heaviest. Like there is terror. Like can you imagine کہ آپ نے بھی کھانا کھایا ہے, آپ بھوکے آپ نے کھانا کھایا ہے, اور ابھی آپ شکر ادا کریں, آپ جا کریں, and then like گھر والے بھوکے. You're going to be asked about this. کیا جو نعمت ملی تھی اس کو کیسے استعمال کیا, اور کیا انف شکریہ ادا کیا. Otherwise you might have been, کیونکہ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھوکے گزارتے رہتے تھے. اور یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مدینے کے شروع کے سال تھے وہ بہت مشکل سے صحابہ کے تھے. They were the most difficult time ever, کیونکہ سارے مال, سارا گھر وہ چھوڑ کے آئے. للفقراء المهاجرين الذين هاجروا, للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم, أخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. They left everything behind and they're here. اور اس آیت کے اگلی جو آیت ہے that's even more beautiful. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
complete کرتی ہے چیز کو. Like they left everything behind and when they came they were poor. پر اللہ ڈسکرائب کریں کہ ان کی جو حاجت تھی وہ دل میں بھی نہیں آئی. And they completed everything. They said half and half. 2 بیویاں 1 بیوی آپ کی. No worries. Every single half. عبد الرحمن بن عوف سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز آدھی کر کے دے دیتا ہوں. اور وہ امیر نہیں ہے. لائک اگر ہم کمپیئر کریں اپنی ابھی زندگی میں بھی ہمارے جو ایسٹ سارے نکال لو, they were like super poor. You know, farmers تھے, فلاحون. They were فلاحون and they really became the فلاحون. مفلحون. They became مفلحون. They were farmers and Allah used the terminology in ayah. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. How awesome is that? کیونکہ ابھی میں پڑھ بھی رہا تھا, میں ذہن میں سوچ بھی رہا تھا کہ جو فلاح ہوتا ہے وہ پورا ایک سیزن انویسٹمنٹ کرتا ہے. کھیتی بڑی ہوتی ہے, تیز ہواؤں کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے بچاتا ہے. انسیکٹ کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے بچاتا ہے. بزنس انسائڈ کرپشن اینڈ آؤٹ سائڈ پریشانی. انسائڈ کرپشن اپنی منافقت بھی ہو سکتی ہے, آؤٹ سائڈ سے بھی ہو سکتے ہیں, کریزی کانٹینٹ جو آپ کو ڈیریل کر سکتا ہے. اپنی کھیتی کو بچا رہا ہے, پھر ایک دن آتا ہے جس میں وہ کھیتی کو کاٹتا ہے, بیچتا ہے اور اجر لیتا ہے. تو دس از اللہ ڈسکرائبنگ دیم ایز دیٹ انویسٹمنٹ وہ کھیتی کے اندر کہ وین اٹس گوئنگ ٹو گرو اپ یوم القیامہ یو ول بی مفلحون. یو آر دا ریئل فلاحون. یو آر دا ریئل فلاح. دیٹس ہاؤ آسم دیٹ از. This is what we have covered today. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.